وكفى والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم الانبیاء سبحان اللہ وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اولی الصدق والصفاء سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحابک یا مولانا حبیب محمد اللہ مبارک وسلم وصلی علیہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کرسی دے کرسی نحن اقرب الیہ من حبل الورید سبحان اللہ وقال فی مقام آخر النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ محترم سامعین کرام، آج کے اس مختصر سے ہم پروگرام میں سماعت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا اور اپنے حبیب کا قرب مومن کے لیے کیا ارشاد ہے۔ سبحان اللہ کیا بات ہے مومن اس کا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کے ساتھ۔ بے شک اب یہ بات تو مسلم ہے کہ کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات ہر جگہ موجود ہیں۔ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے ساتھ بھی ہے، کافر کے ساتھ بھی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ بہت اچھا وہ یہ ہے کہ بلا تمثیل کر کے یہ بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جیسے بجلی ہے، جی بجلی ہے، یہ مخلوق میں ایک بات سمجھانے کے لیے بات کروں، اللہ عز و جل، اللہ کا کلام، اللہ کا حبیب بے مثل، بے شک بے شک فقط یہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ بجلی ایک ہے، اس کا رابطہ جب ہیٹر کے ساتھ ہوتا ہے، استری کے ساتھ ہوتا ہے تو سخت گرم، واہ واہ اسی کا رابطہ اے سی سے کر دیں، اسی کا فریزر سے کر دیں، سخت ٹھنڈا۔ جی بجلی ایک ہے، لیکن یہ آگے جو ہے ہیٹر کے ساتھ اس کی جو ہے تاثیر انتہا درجے کی گرم، اور اسی طرح اے سی کے ساتھ انتہا درجے کی سرد، تو پتہ یہ چلا کہ یہ آگے ڈیپینڈ ہے ان پر، ان کی کیا طبیعت ہے، معیت برق کی ان کو ملی، ان کو بجلی کا قرب ملا، لیکن اس پہ اثر آگ جیسا ہوا، دوسری طرف برف جیسا ہوا۔ یہی بلا تمثیل کر کے بات سمجھانا مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مومن کے ساتھ بھی ہے، کافر کے ساتھ بھی ہے، لیکن کافر کے ساتھ ہے تو قہر و غضب کے ساتھ، اللہ اور مومن کے ساتھ ہے تو رحمت، رحمان صفت اور رحیم صفت کے ساتھ۔ واہ 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 تو اب یہ مومن کی شان ہے کہ وہ ایسے کام کرے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رحمت برا رابطہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی ارشاد فرما رہا ہے قرآن پاک میں اپنا قرب کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو میں تو ان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ سبحان اللہ ہم تو قریب ہیں شاہ رگ سے بھی زیادہ۔ شاہ رگ کسے کہتے ہیں؟ شاہ رگ یہ ہے انسان کے یہ گلا، جیسے عام سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں کہ ایک جانور ہے، اس کی جہاں سے ذبح کیا جاتا ہے، یہ مقام شاہ رگ ہے۔ بہت اچھا بہت اچھا اور بندے کی یہ شاہ رگ، شاہ رگ کیوں فرمایا؟ دلی فرما دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ، آنکھ فرما دیتا، بدن کا کوئی اور حصہ کیوں نہیں ارشاد فرمایا؟ تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں، ایک دو حکمتیں عرض کر دیتا ہوں۔ شاہ رگ سے بھی رب قریب ہے، پھر تلاشنے کی کیا ضرورت ہے، پھر ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو بات یوں ہے، شاہ رگ کی مثال اس لیے دی قرآن پاک میں کہ شاہ رگ بغیر شیشے کے نظر نہیں آتی۔ جی شاہ رگ کو کوئی دیکھنا چاہے تو بغیر شیشے کے نہیں دیکھ سکتا۔ تو بلا تمثیل جس نے اللہ عز و جل کی معرفت لینی ہے،
اس کو آئینہ مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاری ہے۔ نعرہ حیدری۔ جس طرح اپنا عضو بدن اس کو دیکھنے کے لیے شیشے کا محتاج ہے بندہ، بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حقیقی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے آئینہ مصطفیٰ چاہیے۔ سبحان اللہ، جس بہت کے پاس محبت مصطفیٰ ہوگی اس کو معرفت الہی ہوگی، بے شک بے شک، اور جس کے پاس یہ آئینہ نہیں ہے کروڑوں برس وہ ڈھونڈتا رہے، اس کو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں ملے گی، اس کی معرفت نہیں ملے گی، اس کی حقیقت نہیں ملے گی، اس رب تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں ملے گی۔ اس کو پانے کے لیے ایک ہی آئینہ ہے جس تک پہنچنے کے لیے یوں سمجھے کہ غلامی مصطفیٰ ضروری ہے، اور جب یہ آئینہ مل جائے گا تو رب کائنات کی تجلیات خود بخود دل میں آنا شروع ہو۔ سبحان اللہ، ایک حکمت، دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ شاہ رگ فرمایا، اور ادھر ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جب محبوب کا قرب مومنوں سے بتایا تو ارشاد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ، اپنی بات ارشاد فرمائی، شہرت کی بات کی، محبوب کی بات کی تو جانوں کی بات کی۔ اب یہاں ایک حکمت عرض کر دیتا ہوں، کیا ہے کہ جانوں سے زیادہ قریب ہونا کیا ہے؟ جان کہتے روح کو، اور جہاں پہ سر سے پاؤں تک بندے کو کہیں ٹھوکر لگے درد ہوتی، جہاں درد ہو وہاں روح موجود ہوتی، اسی روح کو جان کہتے ہیں، اسی کو جان کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جیسے روح اور بدن کا تعلق ہے، محبوب کا مومن امتی سے اس سے بھی زیادہ قریب۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، وہ کیا ہے آخر؟ اس سے زیادہ قرب ہے کیا؟ سبحان اللہ، اس سبحان، سے زیادہ قرب کیسے؟ جان سے زیادہ اقرب، یہ تفضیل کا صیغہ ہے، اس کو کہتے ہیں زیادہ قریب ہونا۔ واہ، جانیں بھی بندے کے اندر ہے، جان بندے کے اندر ہے۔ اب سوال پیدا، شرائط کی ہوئی ہے، ملک الموت جب جان کھینچتا ہے تو پاؤں کے دائیں انگوٹھے سے کھینچتا ہے، ایسے کھینچتا ہے جو روایتوں میں آتا ہے جیسے یہ کانٹے دار درخت کی یوں سمجھے کہ شاخیں پورے بدن میں گھسیڑ دی گئی ہوں، پھر اللہ، کھینچی جائے تو روح یوں نکلتی ہے۔ اتنا زبردست اس کا رشتہ، تعلق، ناتا، ایک روئے میں جان گھسی ہوئی ہے، لیکن واہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اپنی جگہ صلاحیت کرے، محبوب کا قرب امتی سے اس سے بھی بڑھ کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ بڑھ کے کیسے؟ واہ 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 واہ، واضح مثال عرض کروں، چلو برابر کی بات ہوتی تو سمجھ میں آ جاتی، بڑھ کر کیسے ہے؟ جان بدن میں صلاحیت ہے لیکن محبوب کا قرب صلاحیت کیسے ہو گیا؟ آؤ اس کے ہم دو اعتبار سے اس کی وضاحت لیتے ہیں۔ معنی کے اعتبار سے اقرب، زیادہ قریب ہونا، جی، یاد رکھیے جان اگر اس کے ظاہر معنی پر اس کو محمول کیا جائے زیادہ قریب ہونے کی، تو جیسے ہڈی ہے اور بال، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں روح نہیں ہوتی۔ جی، بدن انسانی میں کتنی چیزیں ہیں؟ دو۔ بھائی میں سور لگاؤں گا نہیں، میں سیدھی بات سمجھاؤں گا، آپ سمجھیں۔ جی، جی، اچھا جی، کیا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں روح نہیں ہوتی، جی، جی، وہ کون سی ہے؟ سائنس کا بھی اس میں اعتراض نہیں ہے، اطباء کا بھی اعتراض نہیں، احادیث میں بھی ثابت ہے۔ ایک یہ کہ ہڈی اور ایک بال، جی، ہڈی اور بال، اس میں روح نہیں ہوتی، اور اس کی علامت کیا ہے؟ ان دونوں چیزوں کو بالکل تکلیف نہیں ہوتی۔ جی، وجہ اس کی مثال لے لیں، آپ کہو گے ہڈی ٹوٹتی ہے، جان نکلتی، اتنی تکلیف ہوتی، یہ کیا ہے کہ ہڈی میں روح نہیں ہوتی؟ ہڈی میں نہیں ہوتی، جب ہڈی ٹوٹتی ہے ساتھ والا گوشت جب وہ کٹتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ، ہڈی کو تکلیف نہیں ہوتی، ہڈی میں روح نہیں ہے اس لیے تکلیف۔ بالوں میں بھی نہیں، آپ کہو گے بال کھینچتے تو درد ہوتی ہے، بال کھینچتے ہیں درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے گوشت کو جہاں وہ پیوست ہوتے ہیں، جی، جلد میں، لیکن اگر بال نائی کاٹتا ہے نا کوئی پتہ نہیں چلتا، کیوں؟ ان میں روح نہیں ہے، لٹکے ہوئے بالوں میں روح نہیں ہے۔ اچھا، بالوں میں اور ہڈی میں روح نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے ان کو روح بندے کے ساتھ، روح بدن میں جانے کے باوجود
نہ ہڈی کو فائدہ دے سکی، فیضان دے سکی، نہ بالوں کو دے سکی۔ اللہ لیکن قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میرے محبوب کا قرب اس جان سے بھی زیادہ۔ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ جب سرکار کے قرب کی برکت سے بندہ جنت میں جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہا جائے گا بال اور ہڈیاں اس کی علیحدہ کر دو باقی جنت میں بھیج دو، نہیں، اس کو نفع اگر روح نہیں دے سکی لیکن مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ ان کو بھی فائدہ ہوگا، سبحان اللہ، یہ بھی جنت میں جائے گی۔ تو سبحان یہ اللہ، سرکار کے قرب کی برکت سے، محبت کی برکت سے۔ بہت اچھے۔ تو بالوں کو اور ہڈیوں کو روح نے وہ فائدہ نہ پہنچایا جو مصطفیٰ کریم نے پہنچایا۔ سبحان اللہ، پھر روح بے وفائی کر جاتی ہے، ایک طرح سے دیکھا جائے تو قبر جی۔ میں بندہ پہنچتا ہے، وہ ادھر اس کا بدن پھول کر پھٹ رہا ہے، متفن ہو رہا ہے، بدبودار ہو رہا ہے، لیکن روح اپنی طرف سے وہاں سے خارج ہوگی، تعلق ٹوٹ گیا۔ عام بندے کی بات کر رہا ہوں، جی۔ اللہ کے ولیوں کی بات نہیں کر رہا، عام بندے کی۔ تو کیا ہے، وہاں بدن کی اس نے خبر نہ لی، لیکن اس سے بڑی کوئی ہستی ایسی موجود ہے جو قبر میں بھی خبر لیتی ہے، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہت اچھے، بہت قبر میں اس روح نے ہمیں نہیں وہاں یوں سمجھے کہ فائدہ دیا، مصطفیٰ کریم نے دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، معروف سوالات ہیں، من ربک کا، تیرا رب کون ہے، ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے، کامیاب ہو گئے۔ تیسرا کیا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد مشکاۃ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے کہ میرا امتی قبر میں پہنچ چکا ہے، 2 سوال تو بتا گیا ہے، تیسرا بھی بتا جاتا، لیکن سبحان نہیں، سرکار نہیں، میں جاؤں گا۔ اب کیا ہے، جس نے ہو سکتا ہے گھبرا کے یہ نہ بتا پائے محمد کون ہے، لو سرکار سامنے تشریف لاتے، سبحان اللہ، امتی کو سہارا دیتے۔ ہائے ہائے ہائے، اب جب سہارا دیتے تو سوال کیا جاتا، یہ بھی مصطفیٰ کریم کی کریمی ہے، میرے آقا کی نوازش ہے کہ میرے امتی سے کافر اور فاسق کی طرح سوال نہ کیا جائے، واہ، ماں حاضر رجل نہ کہا جائے، ماں کنت تقول فی حقی حاضر رجل نہ کہا جائے، جی۔ بلکہ یہ میرا امتی ہے، میرے غلام سے سوال کیا جائے، حاضر رجل لی ہاں محمد، ہاں، سبحان اللہ، یہ بندہ ہے، یہ کون، یہ کیا ہے؟ اب پوچھیں یہ قاری صاحب کون سے قاری صاحب ہیں ساتھ، بتائیے، بشیر صاحب، بات جی۔ تو پتہ چل گئی، بلا تمثیل، فاسق سے کافر سے یہی سوال ہو گئی کون ہستی ہے، لیکن جب مومن امتی کی بات ہوگی تو فرمایا جائے گا یہ غلامی میں رہا ہے، اس کو اس سے پوچھو یہ کون ہے، محمد ہے، سبحان اللہ، صلی بتا اللہ بھی علیہ دیا جائے گا۔ اب سبحان ساتھ اللہ۔ بتایا جا رہا، ہو سکتا ہے امتی میرا گھبرا جائے اور جڑا کو کڑک برداشت نہ کر پائے، تو لہذا لی محمد انصاف نام ہی لے لیا جائے۔ تو اب سرکار کے امتی سے سوال بھی جدا ہوتا ہے کہ اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو محمد ہیں، محمد کے لیے اب ظاہر سی بات ہے، پتہ تو چل گیا، سارا سامنے آ گیا، سامنے آ گئی بات، یہ سرکار کی نوازش ہے۔ اب پتہ چلا جو روح نے ہمیں فائدہ نہ دیا قبر میں جا کر، وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائیں گے وہ فائدہ۔ اس لیے قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ جانوں جتنے قریب نہیں بلکہ جانوں سے بڑھ کر قریب ہیں، سبحان اللہ، اچھا جی، دوسری بات ایک اور معنی لیا جاتا ہے، مفسرین نے لیا ہے، اقرب کا ایک معنی ہے اطاعت کا زیادہ حقدار ہونا۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ کسی کا کہنا ماننا، کسی کی فرما برداری کرنا۔ اچھا، اب یہاں بڑے نقطے کی بات ہے، ایک طرف جان حکم دے رہی بندے کو، دوسری طرف مصطفیٰ کریم کا حکم ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے تو قرآن پاک تو بتا رہا ہے زیادہ کہنا ماننا ہے تو مصطفیٰ کریم کا ماننا یہ زیادہ قریب ہے، جان کا نہ مانو۔ جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان آئے جہاد کے لیے، سرکار نے کہا چلو جہاد کرو، کسی صحابی کی یہ جرت نہیں میں تو نہیں جاؤں گا، جس نے کہا تو پھر وہ اس کے لیے اور بھی معاملات، بہرحال صحابہ نے یہ انکار نہیں کیا، آگے تشریف لے کے جانے کیا کہتی ہیں، بچنا چاہتی ہے، جان تو بچنا چاہتی ہے، لیکن مصطفیٰ جو فرما رہے ہیں تو یہ آیت کا شان نزول یوں ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان سے سرکار نے ارشاد فرمایا جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، سب نے کہا، ابتدائی اسلام تھی نا، سب نے کہا حضور ہم مشورہ کر لیں گھر والوں سے، یا بعض نے کہا ہم مشورہ کر لیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کا نزول فرمایا کہ اے حبیب، ان کی جانیں، ماں باپ تو دور کی بات ہے، ان کی جانیں جو کہتی ہیں وہ بھی آپ کے فرمان کے خلاف ہو تو خبردار، ان جانوں سے زیادہ قرب آپ کا ہے۔ یہ پوچھنے کیوں گئے ہیں
یہ مشورہ کیوں لینے گئے ہیں؟ آپ نے جو فرما دیا تو ان کی جانوں کو وہ اختیار نہیں جو آپ کو اختیار ہے۔ اب یہاں کے صحابہ کرام علیہ رضوان اس آیت کے شان نزول کے بعد انہوں نے معافیاں مانگی، جہاد کیا۔ جان تو کہتی ہے بچ جاؤ، لیکن مصطفیٰ کریم فرما رہے چلو اب رحمان فرما رہا ہے کہ قربان ہو جاؤ۔ اسی طرح بلا تمثیل ہم یہاں سوتے ہیں، سردیاں ہوتی ہیں تو سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ اذان ہوئی تو جان کیا کہتی ہے 8 بجے اٹھنا تاکہ سردی کم ہو جائے، دھوپ نکل ہے۔ جان تو یہی کہتی ہے ٹھنڈے پانی میں ہاتھ نہیں لگانا، یہ ہے جان کا فرمان۔ اور دوسری طرف میرے آقا علیہ السلام کا کیا فرمان ہے کہ طہارت حی علی الفلاح حی علی الصلاح سنو تو فوراً مسجد کی طرف جاؤ۔ اب اگر بالفعل کسی کو مجبوری ہے غسل کی، کسی کو مجبوری ہوگی، جان کہتی ہے خبردار لیٹ اٹھنا کہ سردی ہے، جان یہ کہتی ہے۔ اور مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میری سنت پہ عمل کرنا ہے تو غسل کرو اور نماز میں حاضر ہو۔ اب قرآن پاک فرما رہا ہے ایک طرف جان کا حکم ہے، دوسری طرف مصطفیٰ کریم کا حکم ہے، دوسری طرف حبیب الرحمان کا حکم ہے، تو مصطفیٰ کریم زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی فرما برداری کی جائے۔ تو جس بندے کے قریب ترین سرکار ہیں وہ غلام جان کی نہیں مانتا، وضو غسل کر کے نماز کے لیے سردی میں بھی حاضر ہو جائے۔ تو یہ ہے قرب مصطفیٰ زیادہ ہونا۔ اس کے بعد اختیار رکھنا، ایک معنی یہ ہے جانوں کو اختیار وہ نہیں جو مصطفیٰ کریم کو اختیار ہے، جانوں کو اختیار نہیں جو سرکار مومن کو فرما دیں اب وہ اپنے اوپر بھی غور نہ کریں کہ میرے جان کیا کہتی ہے، میرا دل کیا کہتا ہے، نہیں، اب فقط وہ دیکھیں کہ مصطفیٰ کریم کی رضا کیا ہے۔ سرکار کا اس طرح یہ قرب انتہا درجے کو پہنچتا ہے تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تو بندے کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ کیوں؟ وہاں ایک حکمت یہ بھی ہے، ادھر جانوں کی ارشاد فرمایا، دونوں میں مماثلت کر لیتے ہیں۔ اللہ کا قرب اس شاہ رگ سے زیادہ ہے، محبوب کا قرب